فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو ذرا انتظار کرو یہاں تک کہ آسمان ایک واضح دھوئیں کی شکل اختیار کر لے۔ اس آیت میں بڑا اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے دو بڑے جلیل القدر صحابہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے رائے میں یہ مراد ہے جو علامات قیامت میں ایک دخان کا ذکر آتا ہے، جو بڑی قیامت کی علامات ہے جو بہت ہی قریب آ کر ظاہر ہوں گی، دھواں ہوگا۔ ان کا خیال یہ کہ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے برعکس یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ اصل میں حضور نے بد دعا کی تھی، یا دعا کہہ لیجیے جو بھی اسے کہا جائے، کہ اللہ یہ مکے والے سن نہیں رہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو ان پر بھی کوئی اسی طرح کا کوئی قحط وغیرہ بھیج جس سے کچھ یہ ان کی عیش میں گزر رہی ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، ذرا کوئی تکلیف ہوگی تو شاید یہ کچھ سوچنے پر آبادہ ہو جائے، انٹروسپیکشن ہو، وہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ اس پر قحط پڑا ہے پھر بہت سخت، اور قحط میں جیسا کہ ابھی ہم نے تجربہ کیا ہے دھواں سا ہو جاتا ہے، آسمان جو ہے غبار اوپر چڑھ جاتا ہے، فضا جو ہے دھندلا جاتی ہے، دھوئیں کسی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر یہ کہ چہرے مرجھا جاتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں جو ہے وہ ہے یخشى الناس، وہ دھواں جو ہے لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک بڑا عذاب ہوگا، یہ اسی طرح کا عذاب ہے جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹا عذاب۔ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، وہ چیخ اٹھے اے اللہ اٹھا ہم سے کھول دے اس عذاب کو، ہم ایمان لائے۔ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، کہاں ان کے لیے یہ یاد دہانی کی توفیق انہیں حاصل ہوگی، حالانکہ آ چکے ان کے پاس رسول مبین روشن۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے رخ موڑا اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا کسی کا، کسی نے سکھایا پڑھا، معلم ہے، معلم کہتے ہیں پڑھانے والا، اور معلم جسے پڑھایا گیا، اور مجنون ہے کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، جو تم پکار رہے ہو چیخ رہے ہو تو ہم اپنے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتے ہیں۔ انکم عائدون، لیکن تم وہی کچھ کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش المبطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، تو پھر ہم پورا انتقام لیں گے۔ یہ تو ابھی صرف تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے اللہ کے عذاب کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم نے اسی طرح آزمایا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک رسول کریم آئے تھے بہت باعزت۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً وہی تذکرہ جو پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب آیت نمبر 30 سے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو اس اہانت آمیز ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، من فرعون، فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ بہت سرکش تھا اور بہت حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اہم آیت ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو چنا، اختیار کیا اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے علم کے علی الرغم، یہ دونوں معنی ہو جائیں گے اس کے، یعنی یہ کہ ان کے کچھ خصائص اور خوبیاں بھی تھیں جن کی بنا پر کہ ہم نے انہیں چنا ہے۔ اب یہاں سے ان کی توثیق ہو رہی ہے ان کے ایک خیال کی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا ہر یہودی بچے کے یوں سمجھیے گھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے بچپن سے، جو احساس لے کر وہ جوان ہوتا ہے کہ میں کوئی اور شے، یہ دنیا دوسرے لوگ جو ہیں یہ گوئمز ہیں، جینٹائلز ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ انسانی شکل میں چوپائے ہیں۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ اب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا چوز تو کیا تھا اللہ نے، لیکن تمہاری بد کرداری کی وجہ سے پھر تمہیں ملعون کیا، مردود کیا، اب تم جو ہے دھتکارے جا چکے ہو۔ لیکن یہ کہ وہ دھتکارنا انہیں یاد نہیں ہے، وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ اب ہمیں بھی اللہ نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن وہ خیر امت تو تب تھے نا جب دین پر عمل کر رہے تھے، دین کے لیے جانیں دے رہے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، تب خیر الناس تھے۔ اب تھوڑے خیر الناس ہیں، اب تو اشر الناس ہے، بدترین لوگ ہیں دنیا کے، ذلیل ترین لوگ جن کی کوئی عزت دنیا میں نہیں، کوئی بدل نہیں، اے بلین زیروز اینڈ نتھنگ ایلس۔ جدھر سے چاہیں وہ ہمیں اچک لے جائیں، جدھر سے چاہیں ہمیں آ کر جو چاہیں ہمارے اوپر سے میزائل پھینک دیں، ہمیں پوچھنے والا ہے۔ نہ G7 میں، نہ G9 میں، نہ G13 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں وجود ہی نہیں ہمارا۔ تو ہم نے انہیں چنا تھا۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، تو اعلیٰ اصل میں خلاف کے لیے آتا کہ ان کوتاہیوں کے علی الرغم ہم نے چنا تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون،
اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ پھر مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ یہ دوسری بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، نمبر ایک اس کے ساتھ اس میں شرک کر لیتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت اللہ کو نہیں مانتی مگر شرک ضرور کرتی ہے۔ اور جو بھی مشرک اللہ کو تو مانتا ہے، وہ اس لیے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے نا، شریک کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے اسے تو مانتا ہے۔ دوسری گمراہی یہ ہے کہ یہ آخرت واخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان ہی الا موتتنا الاولی، بس یہ ایک ہی موت ہے جو آنی ہے، وما نحن بمنشرین، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لا کے ہمارے سامنے دکھا دو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اب یہ ہے دلیل آخرت کے لیے قرآن میں، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ کے ان کے مابین ہے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل کریشن ہے۔ اگر یہ پرپسفل کریشن ہے تو انسانوں میں جو اخلاقی حص ہے، خیر اور شر کا جو فرق انسان کرتا ہے، اس کے نتائج تو یہاں نہیں نکل رہے اس دنیا میں، اس کے نتائج تو الٹے نکل رہے ہیں۔ جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کو چلاتے ہیں، انہیں فاقے آتے ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں، جن کے لیے they have no scruples in life، کوئی اصول ہی نہیں ہے، جیسا وقت دیکھا دوا لگا لیا، وہ عیش کرتے۔ تو یہ تو الٹی بات ہو رہی ہے، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو، گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، لیکن یہاں نہیں ہو رہی۔ لہذا ایک دوسری دنیا، دوسرا عالم، دوسری زندگی حاصل ہے تاکہ نیکوکاروں کو ان کا بھرپور جزا مل جائے، بدکاروں کو ان کی پوری سزا مل جائے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر یہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً وہ فیصلے والا دن، ان کا میقات جو ہے وقت معین ہے ان سب کے لیے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہ آ سکے گا، ولا هم ینصرون، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ ہی تعالی رحم فرما دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ زبردست ہے رحمت والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس کا پھر ذکر آیا دوبارہ، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان صورتوں میں۔ یہ زقوم کا درخت جو ہے طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، اور وہ پیٹوں میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی۔ خذوہ فاعتلوہ، پھر اس سے کہا جائے گا فرشتوں سے پکڑو اس کو، دھکیل کر لے جاؤ اسے، الی سواء الجحیم، این بیچو بیچ دوزخ کے۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اب اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دو، رک چکھو اس کو، چکھو یہ مزہ۔ انک انت العظیم، تو ہی تھا نا دنیا میں بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا، بڑا اختیار تھا، باعزت تھا، تیرے آگے ہٹو بچو چوبدار چلتے تھے، وہ تھی کہ جس کی وجہ سے دھوکے میں پڑے رہے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس اہل تقوی امن والے گھروں میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس و استبرق، لباس پہنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے اور باریک ریشم کے، متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ اس میں جو پھل چاہیں گے اس کا آرڈر کریں گے، مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب وہ اور موت نہیں چکھیں گے، بس وہ موت جو آ چکی پہلے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ آپ کی زبان سے مراد خود آپ کی زبان مبارک بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی زبان سے مراد عربی زبان۔ بلسانک، آپ کی جو زبان ہے عربی زبان، اس میں ہم نے اسے بڑا آسان کر دیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ رہنمائی حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، بس آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے کہ ہم کب تک ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اب آخری جوڑا ہے ان 8 صورتوں میں سے جن کو میں نے تذکرہ کیا تھا، سورۃ الجاثیہ اور پھر سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور احقاف بھی بالکل اسی الفاظ سے شروع ہوئی ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، حکمت والا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور جو تمہیں پیدا کیا اور جس طریقے سے کہ اس نے چوپائے پھیلا دیے ہیں، نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، ان کے ترجمے کی میں سمجھتا ہوں اب ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں اب آپ کے ازبر ہو چکی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اب یہ اللہ کی ان آیات کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آخری شے آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کی آیات جو ہے روشن سامنے ان کے کر دی گئی۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، آیت نمبر 11۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، لیکن جو لوگ کفر کر رہے ہیں اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے، ایک بہت دردناک بلا کا عذاب۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ، اب یہ وہی نشانیاں جو ہے جو اس سے پہلے مکی صورتوں میں ہم نے بہت پڑھی ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو مسخر کر دیا ہے کہ اس میں کشتیاں چلیں، بے امر ہی، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ یہی اس طرح کی آیات۔ پھر اب آیت نمبر 14، اے نبی ہمارے اہل ایمان بندوں سے یہ کہیے کہ ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جن کو اندیشہ نہیں ہے، امیدوار نہیں ہے ایام اللہ کے، یعنی یہ کہ ابھی مہلت دیں، جلدی نہ کریں، اگر ان کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں جھیلیں، برداشت کریں۔ یہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے، نہ انہیں اندیشہ ہے، تو ذرا جلدی کا معاملہ نہیں۔ اس سے پہلے حضور سے خطاب کیا گیا تھا، ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کریں، لیکن اب یہاں جمع کے صیغے میں میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ذرا ان کو درگزر کرتے رہیں ان سے، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر ایک کو جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہو، یہ مہلت دی جائے ابھی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اگر تم نیک کام کرے تو اپنے بھلے کو کر رہے ہو، اللہ پر بھی احسان نہ سمجھو اور کسی دوسرے پر بھی احسان نہ سمجھو، یہ اپنا فرض ہے جو ادا کر رہے ہو۔ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ بھی اپنا وبال خود اٹھائے گا، وہ اگر برے کام کر رہے ہیں اس کے وبال ان پر آ جائے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے تمہارے رب کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور انہیں بہت پاکیزہ ہم نے رزق کی چیزیں دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ بات جو پھر سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں اپنے امر کا، اپنی شریعت کا، اپنے احکام کے بینات عطا کی۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیا بینہم، آپس کی زدم زدہ۔ اختلاف جو تفرقے کی شکل اختیار کرتا ہے اس کی بنیاد ہے زدم زدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اس کی میں کیوں مانوں وہ میری کیوں نہ مانے، بس یہ ضد ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب اے نبی فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام معاملات کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آئی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس کے بعد ہم نے اے محمد اب آپ کو اٹھایا ہے اپنے امر کی ایک شریعت پر، اب یہ نئی شریعت دے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ امر دین ہے،
اس دین کا ایک ایڈیشن، اس کی ایک ورشن وہ تھی کہ جو موسیٰ کو دی گئی تورات کے ذریعے سے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شرع اور منہاج اب موسیٰ کی اور تھی، اور شرع اور منہاج، شریعت اور منہاج محمد رسول اللہ کا اور ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ، دین ایک ہے موسیٰ کا اور محمد کا اور عیسیٰ کا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، بس آپ تو اب اس جو شریعت آپ کو دی گئی اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ سے۔ اگر آپ نے اللہ کے کسی حکم کو پیچھے ڈال دیا ان کو خوش کرنے کے لیے تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والے کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یقین ظالم تو یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، جبکہ اہل تقویٰ جو ہے ان کا ولی اور ان کا حمایتی، ان کا پشپنا خود اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے حق میں جو یقین کرنے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں دیکھیے، یہ اب موسٹ سٹل ٹائپ آف شرک، سب سے زیادہ لطیف ایک شرک وہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا انتہائی اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کو دیکھنا مشکل ہے۔ یہ ذرا اس سے آگے کی بات ہے، اتنا نہیں، وہ میں بعد میں بتا دوں گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا خواہش نفس کا کوئی بت بنایا گیا کبھی؟ خواہش نفس کو سجدہ کیا گیا کبھی؟ کیا مطلب ہے؟ جب تم اپنے نفس کے کسی تقاضے کو پورا کرتے ہو کسی ایسے طور سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو تم نے اللہ کی اطاعت کو پیچھے پھینکا، نفس کی اطاعت کو آگے رکھا، تو تمہارا معبود کون ہوا؟ نفس پرستی، نفس پرستی، شرک کی سب سے سٹل فارم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور معبود اپنے نفس کو بنائے بیٹھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے تمام تر علم کے باوجود، علامہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، نفس پرست ہے۔ فیصلہ تو یہاں ہوگا، اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے تو کس کی پرستش کر رہا ہے؟ وہ علامیت جو ہے وہ تو اس کا پروفیشن ہے، پیشہ ہے۔ اسی طرح یہاں مراد یہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے سائنسدان جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں علی علم، سارے علم کے باوجود اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کے سماعت پر، اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اس کے دل پر بھی مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ مَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب کون ہوگا جو اسے ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ تو اس دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے عام شرک، سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک تو یہ ہے۔ اب ساری مہم چلا لیجئے قبر پرستی کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، لیکن یہ جو اندر کا تعزیہ ہے جسے پوج رہا ہے ہر شخص، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی نفس کا طواف ہو رہا ہے، اسی کا طواف انسان کر رہا ہے، اس کی خواہشات کے آگے ہاتھ جوڑ کر سجدہ ریز ہے۔ دوسری بڑی گمراہی نوع انسانی کہ موت جو ہے دوبارہ بعث بعد الموت نہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے زندگی اور ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، کوئی ہمیں مارنے والا اور جلانے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا سوائے دہر کے کوئی شے، دہر ہی ہے، اسی کی گردش ہے، اسی کی گردش میں الٹ پھیر میں زندگی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، کوئی اور نہیں ہم مانتے۔ یہ مکمل فلسفہ جس کا نام دہریت ہے، میٹیریلزم، وہ ایک آیت میں دے دیا یہاں۔
کیونکہ اس وقت یہ فلسفہ عام نہیں تھا. قرآن مجید نے زیادہ بحث تو کی ہے بت پرستی والے شرک سے یا وہ فرشتوں کی بیٹیاں بنانے والے شرک سے، کیونکہ عام وہ تھا. لیکن قرآن چونکہ ہدایت نامہ تو ہے قیامت تک کے لیے. آج کی دنیا تو یہاں پہنچی ہوئی ہے، اصل گمراہی تو آج یہاں ہے، یہ ہے نفس پرستی کی ہے، اور یہ ہے دہریت. ہم تو بس اس دہر کو مانتے، میٹر کو مانتے. میٹر نے خود شکل اختیار کر لی، خود ہی زندگی وجود میں آ گئی، خود ہی چل رہی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گا. باقی کوئی اور شے نہیں، کوئی اور زندگی نہیں. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم. ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کے سنائی جاتی، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، تو پھر ان کی دلیل ایک ہی رہ جاتی ہے کہ کہتے قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، اچھا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھا دو تب مان لیں گے. یا کوئی نوجوان بگڑا ہوا کہ اچھا اللہ کو سامنے لا کے مجھے دکھا دو تب میں مان لوں گا. ایسے نہیں مانتا، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس. قل اللہ یحییکم، اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زندہ کرے گا تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی ہے کہ جو تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا علم نہیں رکھتے. اب آخری آیات کے تمام پہنچ رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ ہے ہم جو بیٹھے ہیں اس وقت، ہماری بیماری کی تشخیص اب آ رہی ہے. ہم آخرت کے منکر تو نہیں ہیں نا، ہم تو اقرار کرتے ہیں بعد سے بعد الموت، ہاں اٹھائے جائیں گے جائیں گے، لیکن اس کے اوپر یقین کتنا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جو انسان کا اصل تھاٹ ہوتا ہے، جس پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا عمل اس کے مطابق نظر آتا ہے. ہمارا عمل تو بتا رہا ہے کہ ہمارا سارا ایمان دنیا پہ ہے، ہماری ساری محبت دنیا سے ہے، ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے. آخرت کے لیے کیا ہے؟ ایک عقیدے کی پوٹلی ہے. ہماری تشخیص بھی اب یہاں آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھو قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا کہ کیا ہوتی ہے یہ قیامت، ہم سمجھتے نہیں. ان نظن الا ظنا، ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، آپ کے دلائل قوی تو ہیں، واقع بدلہ تو ہونا چاہیے، واقعی نیکوکاروں کو صلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو ان کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ تو یہ اندھی نگری چوپٹ راج ہو گیا. وما نحن بمستيقنين، لیکن اس پر یقین نہیں ٹھکتا.